برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، یعنی پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں، اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی اللہ کے کسی صفتی نام کی طرف عبدیت کی نسبت اضافت کی جائے۔ عبد الرحمن، عبد الحنان، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد الوہاب، اس قسم کے نام اللہ کو بہت پسند۔ انبیاء کرام کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس سے انبیاء کے ساتھ نسبت ظاہر ہوتی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے نرینہ اولاد بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام ایسے بھی رکھے جو انبیاء کے نام تو نہیں ہیں لیکن ان کے معنی اچھے بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ ایک انصاری کے بیٹے کا نام منذر رکھ، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، اچھا نام۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کوئی سا بھی دل میں آیا بس نام رکھ دیا۔ ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، ایسے بھی نام رکھے جاتے ہیں جن کا غلط معنی بنتے ہیں۔ ایسے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے جن کے معنی غلط بنتے تھے۔ ایک صحابیہ کا نام تھا عاصیہ، اس کا معنی گناہگار عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت جمیلہ، آج سے تمہارا نام جمیلہ ہے۔ تو ایسے نام رکھنا، ایسا بھی کیا جاتا ہے جس دن پیدا ہوا بچہ اس دن کے نام کے ساتھ نام رکھ، جمعہ خان، منگل، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ اس قسم کے نام یا غلط کار لوگوں کے ناموں پر نام رکھ کر فخر محسوس کرتا ہے، ایسے نام جو ہیں ضروری ہے کہ تبدیل کیے۔ تو یہ ایک تعلیم دی ہے، یہ حق ہے بچے کا اپنے والدین کے ذمہ کہ اس کا اچھا نام رکھیں جس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔